بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعْبٍ ثُمَّ لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. رواہ کنز العمال. اس وقت ہماری شادیوں کے جو کھانے ہیں ان کا جو مینٹیننس ہے اور ان کا جو سیٹ اپ ہے، جو ترتیب ہے اس کی، وہ یہی ہے کہ ایک جگہ کھانا رکھ دیا گیا، نکالیے کھائیے. ایک آدھی کرسی پڑی ہیں، کوئی بڈھا جو ہل رہا ہو، جو کھا نہ سکتا ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، راشے کا مریض ہو، وہ بیٹھ جائے. اگر میری یہ بات غلط ہے تو بتلا دیجئے کہ 2000 آدمیوں کی دعوت میں صرف 4 کرسیاں کیوں پڑی ہوتی، 4 ٹیبلیں کیوں پڑی ہوتی؟ اگر میری بات غلط ہے تو آپ بتلا دیجئے پھر. اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک سسٹم لگا ہوتا ہے. اور بچوں کے کھیلنے کودنے کا سامان وہاں موجود ہوتا ہے. عورتوں کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرنے کے لیے سیلفی پوائنٹس ہوتے ہیں. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ سب غلط تو نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے. تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ کھانے پینے کا انتظام ہے، اور تماشے انٹرٹینمنٹ کا، آپ کے الفاظ میں کہیں گے انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہے. اور اس سے آگے میں بڑھنا نہیں چاہتا. عورتوں اور مردوں کے لیے اپنے حواس اور جنسی ہیجان کی تسکین کا بھی سامان ہے. آپ کہو گے کہ یہ سب کیوں بولا جا رہا ہے؟ یہ سب کیوں بولا جا رہا ہے؟ میں خبر ہے آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ مولانا عالم صاحب کہا جاتا ہے. حالانکہ اس منصب کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک پیغام رساں کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے کمزور خادم ہونے کی حیثیت سے ہم پیغام آپ تک پہنچا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میرا مضمون یہ تھا نہیں. کل میں کنز العمال کی 70ویں جلد دیکھ رہا تھا، اس میں اس طرح کی روایات تھیں، لَيَبِيتَنَّ لَيَبْعَثَنَّ. تو اس میں یہ روایت جب میرے سامنے سے گزری تو میں ٹھٹک گیا. حالانکہ شراب پینے والوں کے سلسلے میں یہ روایتیں موجود تھیں. اور اتفاق یہ ہے کہ 31 تاریخ کو عشاء کے بعد میرے ساتھ یہی حادثہ ہو چکا. 31 تاریخ کو قریب 1 مہینہ پہلے ہی 2 نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو نکاح پڑھانا ہے، ہر حال میں نکاح پڑھانا ہے. اور میرے نکاح کی وجہ سے انہوں نے نکاح کی مجلس مسجد میں ارینج کی، کسی فتح گڑھ کی ایک مسجد میں نکاح کی مجلس ارینج کی. پھر اس کے بعد جب میں نے نکاح پڑھا دیا، ہم رکتے نہیں عام طور سے شام کو، لیکن عشاء کے بعد پھر وہ ہم کو لے کر کے گئے. ہم پہنچے بھی نہیں تھے کہ ہم سے متعلق ایک شخص نے وہاں سے فون کر کے بتایا
کہ یہاں میوزک سسٹم لگا ہوا ہے. میوزک سسٹم اس کا نام ہی شہنائی ہے، اس میرج ہال کا نام ہی شہنائی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں شہنائی کا نظام تو ہوگا ہی ہوگا. میوزک کو فارسی میں شہنائی کہتے ہیں. تو اتفاق سے جب تک میرے اپنے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، ورنہ میں بیچ سے چلا جاتا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو کلک بھی کر دیا تھا کسی نے. 1 آدھ منٹ بجا، لیکن لوگ دوڑ پڑے، بند کروا دیا گیا. بہرحال اس کے بعد مجھے پتہ چلا، میں باہر کھڑا ہو گیا. تو پھر وہ لوگ کہنے لگے اب نہیں بجے گا، کسی قیمت پہ نہیں بجے گا، مولانا کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا اتنا کافی ہے جو ہو چکا ہے، میرے واپس جانے کے لیے، میرے عدم شرکت کے لیے اتنا کافی ہے. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے درست رہا ہو، درست ہے کہ جب ایک چیز ختم کر دی گئی ہے تو شرکت کی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم ضمیر گواہی نہیں دیتا. تو وہاں کھانا تھا اور انٹرٹینمنٹ کے لیے گانا بجانا بھی تھا. کھانا تھا اور گانا بجانا بھی تھا، یعنی دل بہلانے کا سامان. اور پھر اس کے بعد جب مرد عورت ایک میں ہو تو پھر وہ بدترین قسم کا کھیل ہو جاتا ہے، اور بدترین قسم کا تماشا اور ڈرامہ، اور جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو آپ، وہ ہو جاتا ہے. تو وہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد یہ روایت اچانک پڑی سامنے اور ٹھٹک گیا. مطلب کیا ہے ذرا دیکھیے گا. کیا ہم بہت تیزی کے ساتھ ایسے ہی کوئی انسیڈنس چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور دیکھیں مطلب یہ الفاظ بھی جہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ کھانے اب رات میں ہی کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس موسم میں رات میں ہی کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ آدمی اپنی تمام طرح کی دن بھر کی چکلشوں سے، ٹھیک، دن بھر کی الجھنوں سے اور کاموں سے بالکل فارغ ہو کر کے، اپ ٹو ڈیٹ ہو کر کے، اور پوری رات بدتمیزی کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہو کہ جیسا ماحول ہوگا ویسے ٹائم بتائیں گے. رات اپنی ہے، یہی کہا جاتا نا، رات تو اپنی ہے. اب ذرا دیکھیے، لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آن ریکارڈ ہوں. لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کی کچھ قومیں، کچھ دھڑے، کچھ کمیونٹیز، کچھ طبقات، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کہ میری امت کے کچھ دھڑے، کچھ حصے، لَيَبِيتَنَّ ضرور بھی ضرور رات گزاریں گے. میری امت کے کچھ طبقات رات گزاریں گے کاہے پہ؟ علی اکل، کھانے پر، ولہو، تماشے پر، ولعب، کھیل پر. عقل، لہو، لعب، 3 الفاظ، ان پر رات گزاریں گے، یعنی رات کو وہ کھیل، تماشا اور کھانا کریں گے. ثم لیصبحن قردۃ وخنازیر، اور ضرور بھی ضرور وہ صبح کو کتے یا خنزیر میں تبدیل کر دیے جائیں گے. الفاظ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ کیا ہے میں نے، میرے پاس سے ابھی تک اس کی وضاحت میں نے نہیں کی ہے کہ اس طرح کی صورتحال، کھانا، لہو و لعب، یہ مستقل دونوں چیزیں، جو دونوں چیزیں شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، یہ میں بتلا چکا ہوں آپ کو. اب اس کے ذیل میں اتنا اور بتلا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پریکٹیکل یہ ہے، جو ہم کو عمل سکھایا ہے، وہ یہ کہ عذاب والے اعمال سے بچنا ہے، عذاب والی جگہوں سے بچنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 باتیں میں 2 جگہ بتلا رہا ہوں. قوم عاد اور قوم سمود، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ سب سے طاقتور لوگ تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ تعالیٰ نے اتنے طاقتور لوگ اس دھرتی پہ پیدا ہی نہیں کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان، پارہ نمبر 30 سورہ فجر میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مارا ہے، یہ سورہ حاقہ پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر بہت تیز و تند ہوا چلائی. اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ اس نے سائیکلون پیدا کیا تو وہ بڑے بڑے وجود ایسے گھما کر کے لا کر کے اور پٹکے ہیں زمین پر.
ان کے پٹکنے کے بعد، مرنے کے بعد جو سین پیدا ہوا ہے اس کو قرآن نے بیان کیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے ٹھنڈ پڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے ایسے بچھے پڑے تھے زمین پر۔ تو یہ دھرتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں پڑی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو نازل کیا تھا۔ وہ زمین خود بتا دے گی آپ کو، وہ زمین آپ کو بتلا دے گی کہ یہ عذاب کی دھرتی ہے۔ اتنی زیادہ ویرانی اور اتنی زیادہ وحشت اور دہشت ہوتی ہے اس زمین پر کہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ اجڑا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے ہیں تو حضور نے وہاں رکنے نہیں دیا اور بہت تیز سواریاں چلائی ہیں، یہاں تک کہ سواریاں بری طرح سے تھک گئیں عذاب کی زمین سے۔ اور جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، اب وہاں پتہ نہیں چل پاتا، اتنی بھیڑ چل رہی ہوتی ہے۔ ایک عذاب کا پوائنٹ پڑتا ہے، جب آپ عرفات سے مینا کے لیے چلیں گے تو ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے بطن محسر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وادی محسر یا بطن محسر، ٹھیک ہے؟ وہاں پر عذاب آیا تھا کس پر؟ ابرہہ کے اوپر، وہ چڑیاں جنہیں آپ ابابیل کہہ لیتے ہیں، حالانکہ ابابیل کا ترجمہ جھنڈ ہوتا ہے، وہ جہاں پر ابرہہ کو ہاتھیوں سمیت تباہ کیا گیا تھا، جسے آپ الم تر کیف میں بیان کرتے اور دہراتے ہیں، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ہدایت ہے کہ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا، وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، اگر 4000 سال پہلے، 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے کے اگر ایک انسیڈنس کی طرف چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو کیسے مارا تھا؟ سب سے برا عذاب اسی پہ آیا ہے نا، قوم لوط پر، جو بے حیائی کرتی تھی۔ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مارا ہے، چیخ ماری گئی، پھر اس کے بعد میں اس پوری دھرتی کو، یعنی حکم یہ ہوا کہ اس کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دو۔ تو نیچے کیا ہے؟ نیچے پانی ہے، اوپر کیا ہے؟ آبادی ہے۔ تو اس پورے شہر صدوم کو، اس پورے صدوم سٹی کو حضرت جبریل امین نے اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور اتنا اوپر لے گئے کہ انہوں نے فرشتوں کی، ملائے اعلیٰ کی گفتگو تک سنی ہے، اور پھر اوپر سے لا کر کے اس کو پٹک دیا، اس کو لا کر کے پٹک دیا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر اس کے بعد پتھر برسائے، گندھک تھی، جو برسے تھے پتھر وہ گندھک کے تھے، مفسرین یہ کہتے ہیں۔ اور گندھک آپ کو معلوم ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، بیکٹیریا کلر ہوتی ہے، اس کے آس پاس زندگی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ جس کو آج کی تاریخ میں ڈیڈ سی کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں جس کو، ڈیڈ سی مینس بحر میت، مردہ سمندر، سمندر کا وہ ٹکڑا آج تک کسی جیو کو اپنے اندر رکھ نہیں سکتا، زندگی نہیں ہے آج بھی وہاں۔ کر لیجئے تحقیق، آپ کے لیے وشے ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے ڈیڈ سی کیا ہے۔ اور جہاں بدماشی کرے لکھنے والا تو قرآن کریم کی تفاسیر دیکھ لیجئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کم از کم 5 جگہ اس واقعے کو مکمل ذکر کیا۔ یہ جہاں سے میں نے بھی آیت پڑھی ہے، یہ پارہ نمبر 12 ہے، یہ سورہ ہود پارہ نمبر 12 ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عذاب الہی جہاں گرے گا، جہاں ہوگا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل اور ہدایت اور تعلیم یہ ہے کہ وہاں ٹھہرنا نہیں، نہ عذاب والی حیاتیں اختیار کرنا ہے، نہ عذاب والی جگہ ٹھہرنا ہے، نہ عذاب والے اعمال کرنا ہے۔ تو میں نے جو کچھ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ کنڈیشن اس سے میل کھا رہی ہے، اس لیے مجھے تھوڑی سی تڑپ پیدا ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں کنوے کر دی۔ پھر دہرا دوں روایت کو دہرانے سے پہلے اپنا منظر دہرا لیں پھر ایک بار، کہ آپ میرج ہال ارینج کرتے ہیں، اس میں میوزک سسٹم ہوتا ہے اور اسی میں پھر کھانا کھایا جاتا ہے کھڑے ہو کر کے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ دیکھیں، مجھ تک جو اطلاعات ہیں، میری یہ چشمدید نہیں ہے، کہ غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد، وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ میرا حلقہ اثر بہت بڑا ہے، حلقہ احباب بہت بڑا ہے، جبکہ اس طرح کی چیزوں میں نہ خود شرکت کیجئے نہ کروائیے۔ یہ محبت کے مسائل ہیں، دعوت کا تعلق محبت سے۔ بہرحال آپ ان کو بلاتے ہیں، ان کی جیب میں بیئر کی کین بھی ہوتی، ان کی جیب میں کوارٹر بھی رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور آپ میں اتنی ہمت اور آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ان کم بختوں کو، ان کافروں کو روک سکیں ان بدتمیزیوں سے۔ یہ اس کو آپ تعلقات کہتے ہیں۔ دیکھیے جا کر کے آپ کہ میز کے نیچے کتنی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، کتنی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا دسترخوان ہے، جبکہ دسترخوان پر کون کھائے گا، کھانا کون کھائے گا، یہ سلیکشن بھی امام الانبیاء نے کر کے دیا ہے آپ کو۔ اب پورا منظرنامہ سمجھیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، ہر ایرا غیرہ تمہارے دسترخوان پہ نہ آئے۔ آپ سمجھیے گا، میں روایت پڑھ رہا ہوں ابواب الاطعمہ کی اور باب فضل الفقر، کہ تمہارے کھانے کو لا یاکل طعامک، یہاں کھانا ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں۔ متقی پرہیزگار دعوت نہیں دیتے، دعوت دیتے ہیں تو سوچتے ہیں بھاگ جائے یا آئے نہ، اور آ کر کے چلا گیا ہے بلا سے آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ حصر کا جملہ ہے، لا یاکل طعامک، تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، الا تقی، صرف متقی کھائے۔ طے کر دیا نا آپ کا دسترخوان کون آئے گا۔ اس کے علاوہ اگلا جملہ روایت کا دوسرا جو طریق ہے اس میں وَلَا يَأْكُلُ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارے مال کو صرف متقی اور پرہیزگار کھائیں۔ آپ میں اتنی دم نہیں آپ متقی اور پرہیزگاروں کو بلا پائیں، اس لیے کہ جن فنکشنز میں شراب پی جائے گی وہاں متقیوں کا کام کیا ہے، جہاں گانے بجیں گے وہاں متقیوں کا کام کیا ہے، جہاں عورتیں برہنہ گھومیں گی وہاں متقیوں کا کام کیا ہے، جہاں اسراف کھلے عام ہو وہاں متقیوں کا کام کیا ہے، جہاں سنتوں کو اور احکام الہی کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہو اور کھلے عام چیلنج کیا جاتا ہو ان قوانین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے برپا کیے ہیں، جب ان کا کھلے عام مذاق اڑے تو وہاں متقیوں کی ضرورت کیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ آج احساس نہیں، صرف ایک روایت ذکر کرنا تھی۔ وہ روایت کیا ہے، ابھی ترجمہ کر دیا، پھر کیے دے رہا ہوں، پھر کروں گا آخر میں۔ لَيَبِيتَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میری امت کے کچھ طبقات رات گزاریں گے کاہے پہ، ضرور بھی ضرور رات گزاریں گے کاہے پہ، عَلَىٰ أَكْلٍ، کھانے پر، وَلَهْوٍ، انٹرٹینمنٹ پہ، وَلَعْبٍ، اور کھیل کود پہ۔ ساری چیزیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں، شہنائی اور موسیقی اور میوزک سسٹم لگا ہے، وہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انٹرٹینمنٹ کہ آپ نے عورتوں اور مردوں کا انتظام الگ الگ نہیں کیا ہے، ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ، بیوٹی کانٹیسٹ کی طرح سج دھج کر کے آنے والی، مقصد کیا ہے، اس کے سوا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے لہو اور لعب سب کچھ وہاں موجود ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور میری امت کے کچھ دھڑے، کچھ طبقات رات گزاریں گے کھانے پر اور لہو و لعب پر۔ ثم لَيُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور صبح کو وہ کتے یا خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ پچھلی امتوں میں یہ کام کثرت سے ہوا ہے، بنی اسرائیل کے بہت سارے دھڑوں کو بات بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، تم رسوا ہو کر بندر بن جاؤ۔ قرآن کریم نے جا بجا اس کو نقل کیا ہے، کوئی نیا شاخصانہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس امت میں ابھی اس طرح کے واقعات باقی ہیں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ ملت ان اسباب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ سینیریو یہی نہیں ہے؟ کیا سینیریو اور نقشہ ہم نے یہی نہیں بنا دیا؟ جبکہ عذاب کی حالت، عذاب کے اعمال، عذاب کی جگہ، ہر چیز سے نبی نے بچنے کو کہا تھا۔ ہماری کیفیت یہ ہے، اللہ کے واسطے اس طرح کے حالات مت پیدا کیجیے۔ مشابہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، مشابہت سے فیصلے بدلتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اتنا طاقتور اور مضبوط قانون ہونے کے باوجود تمہارے پاس، اتنا طاقتور آئیڈیل ہونے کے باوجود، اتنا طاقتور استاذ اور مربی ہونے کے باوجود، اگر تم کسی اور کی مشابہت اختیار کرتے ہو تو یقیناً مجرم ہو، تمہیں انہی کے ساتھ جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر نیکو جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عنایت کر دیتے ہیں۔
یہ والی کوشش جو پازیٹیو ہے وہ بھی چلتی ہے. بلکہ یہ تو اس سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی کنبے اور قبیلے میں یا کسی خاندان اور علاقے میں کوئی بزرگ آدمی، کوئی نیکوکار، کوئی ولی وقت فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، پھر اس علاقے میں یا اس گھرانے میں یا اس خانوادے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یسمونہا بھی اسمی ہے، پھر وہ لوگ وہی والا نام اس بچے کا رکھ دیتے ہیں. یہ آواگمن کا عقیدہ نہیں ہے، کان کھول کر کے سنیے کہ کہیں آپ غلط ٹریک پہ چلے جائیں، غلط ٹریک پہ چلے جائیں ہندوؤں کی طرح کہ ان کے یہاں کوئی بچہ مر جاتا پھر دوسرا پیدا ہوتا ہے یہ وہی والا کر دیں. یہ بدمعاشی نہیں ہے، اس میں یہ بدمعاشی نہیں ہے، نیت دوسری ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے خاندان میں، پھر وہی نام رکھ دیا جاتا ہے. تو الفاظ یہ ہیں حضور کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اس نکوکار کے ورثوں کا امین بنا دیتے ہیں، وہ محاسن اور وہ خوبیاں اور کمالات اس میں منتقل فرما دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا صرف اسمی مشابہت، نام اس جیسا رکھنے کی کوشش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت اتنی بڑی. یا اس کے علاوہ بھی مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر جمع کیے تھے فرعون نے جو جادوگر جمع کیے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص لباس میں دیکھا کہ کرتا اور تہبند ہے اور ساتھ ساتھ امامہ باندھا ہوا ہے. انہوں نے اسی رنگ کے امامے اور ویسے ہی کرتے پہن کر کے پھر اس کے بعد وہ کانٹیسٹ میں اترے ہیں، مقابلے کے لیے آئے ہیں. اور انت کیا ہوا تھا اس کا؟ انت آپ کو معلوم ہے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم نے جادو بہت دیکھے ہیں اور جادو کا سارا ویریشن اور ویرائٹیز ہم جانتے ہیں. یہ جادو نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، اس لیے یہ جو دعوت دیتے ہیں وہی برحق ہے اور ان کا وجود برحق ہے. ہم سب ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور سارے کے سارے کہاں تھے؟ فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدے میں تھے، یعنی سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار ان پر اسی لیے آیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت کی مشابہت اختیار کی. تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر عذاب والی کنڈیشن، عذاب والے حالات اور عذاب والی حیت اپنائی جاتی ہے تو دقت ہو جائے گی، اور گنہگاروں جیسا حال اپنایا جاتا ہے تب بھی کیٹیگری بدل جائے گی، اور نیکوکاروں جیسی ہستی بنانے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے. اب یہاں پہ اتنی سی بات آ گئی تو پھر دوہرا دیں ہم کہ نام ہمیشہ نسبت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے. اگر آپ ڈرامہ سیریلز کا نام رکھیں گے تو اسی طرح کے کتے پیدا ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح کے شرابی، جواری، بدتمیز، جھوٹے اور ڈرامہ کرنے والے پیدا ہوں گے. اور اگر آپ فلم انڈسٹری کے افراد تو ویسے ہی ناچنے گانے والے بے حیا لچے و لفنگے پیدا ہوں گے. اور اگر آپ صحابہ جیسے باعظمت لوگ، انبیاء علیہم السلام جیسے نام رکھیں گے تو پھر ویسے ہی افراد. یہ روایات کا خلاصہ ہے. اس سے پہلے 5 مسلسل جمعوں میں نے نام کے ساری اونچ نیچ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، بلکہ میں نے تو ایک کتاب ترتیب دی ہے، ایک ضخیم کتاب. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صورتحال ہے. تو نام کیسے رکھنا ہے؟ اب دیکھیے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء کی حالت کیا ہے، بچپن سے دیکھا ہے آخر وقت تک حضور کو، تو اپنے 3 بیٹوں کا نام محمد رکھا ہے. حضرت علی کے 3 بیٹوں کا نام محمد ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو اچھی طرح دیکھا ہے، ان کے کمالات سے واقف ہیں، تو قطع نظر اس کے کہ باپ کا نام ہے علی، اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. سن لیجئے گا کان کھول کر کے، اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. نسبت کی بنیاد پر، نسبت سے افراد تراشے جاتے ہیں، افراد پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ناموں کے سلسلے کا یہ بھی یاد رکھیے اور مشابہت کی صورتحال یاد رکھیے. اب بتلائیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کے کسی عذاب کا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنس ہو جائے تب ہم یہ بدتمیزی بند کریں گے، یہ اسراف اور فضول خرچی تب بند کریں گے، یہ موسیقی اور یہ لہو و لعب تب بند کریں گے، یہ بدتمیزی اور بے حیائی تب بند کریں گے، یہ فواحش اور یہ عریانیت اور یہ ننگا پن تب ختم کریں گے. اللہ کی پناہ اگر اب تک یہ معلوم نہیں تھا اور یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے اور عذاب والوں میں داخل مت ہوئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے اس بات سے کہ میری امت کے کسی دھڑے پر اللہ کا عذاب نازل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ، دانائی اور بصیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.